لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں یہ 17واں پارہ ہے اور سورہ حج 17ویں پارے کا یہ 12واں رکوع ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے 11ویں رکوع کا مطالعہ کیا تھا سورہ حج کا، اس دفعہ اس سے اگلا رکوع ہے 12واں رکوع۔ پورا رکوع جو ہے وہ میں نے تلاوت کیا ہے اور یہی رکوع بنیادی طور پر ہمارے موضوع کی اساس ہے۔ سب سے پہلے ان مبارک آیات کا سادہ سا ترجمہ اور مفہوم اور پھر احادیث مبارک کے پس منظر میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حج، جس میں آپ نے خصوصی طور پر اپنی امت کے لیے احکامات جاری فرمائے۔ اللہ کے مبارک نام سے تو بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر ایک امت کے لیے اس کے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا، اس لیے کہ وہ جو ہم نے انہیں جانور عطا کیے ہیں، مویشی جانور، چوپائے جو گھاس کھانے والے ہیں، وہ مویشی جانور جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں، ان پر وہ اللہ کا نام لے کر اس میں قربانی اللہ کے حضور پیش کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ لوگوں، یہ قربانی تمہیں اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے، اور وہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، وہ مالک ایک اکیلا مالک ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دو اطاعت گزار کی حیثیت سے۔ وبشر المخبتین، میرے رسول ایسے عاجز بندے جو اپنے آپ کو میرے حضور اطاعت گزاری کے لیے پیش کر دیں، ان کو خوشخبریاں دے دو کہ ان کا آقا ان سے راضی ہو گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مخبت کی تشریح قرآن نے کی ہے۔ مخبت، عاجز بندہ اللہ کا۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کا قرآن آتا ہے، اللہ کے دین کی بات آتی ہے، اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کی بات آتی ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ عاجزی اور انکساری اور اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف میں وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ کے دین کے راستے میں ان کو جو بھی مشکلات پیش آئیں اس کو وہ برداشت کرتے ہیں، نظریہ نہیں بدلتے، راستہ نہیں نکالتے، مسئلے خور نہیں ہیں، حکمت سے کام کرتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اللہ کی راہ میں انہیں جو بھی تکلیف پہنچے، آزمائش آئے، اس آزمائش پر صبر و استقامت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اپنی نمازوں کو باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، اول وقت میں ادا کرتے ہیں، ریگولر ادا کرتے ہیں، اور نماز کو نماز کا حق دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے، دنیا داری میں رہتے ہوئے جو ہم نے انہیں صلاحیتیں دی ہیں،
رزق اور اس کے ساتھ دوسری صلاحیتیں اپنے اللہ کی رضا کے لیے انہیں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 4 صفات کس کی تھی؟ وبشر المخبتین، میرے رسول میرے عاجز بندوں کو یہ بتاؤ، ان کو خوشخبریاں دو، وہ جو اللہ کے نام پر کانپ جائیں، وہ جو اللہ کے دین میں دی ہوئی آزمائشوں پر صبر و استقامت سے کام لیں، وہ جو نمازیں باقاعدگی سے ادا کریں، وہ جو اپنے رزق کو اپنے اللہ کو حضور خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ پھر فرمایا بل بدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، یہ جو قربانی کا جانور ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، چھوٹے جانور ہیں، یہ قربانی کا جو جانور، اس کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ بنایا ہے، شعائر اللہ، قابل احترام بنا دیا ہے اللہ نے اسے، اس لیے جو اللہ کے نام لگ گیا ہے قربانی، تو جو اللہ کے نام پہ جسے باہر نکالا جائے، اللہ کے نام پہ لایا جائے، اس کو اللہ نے قابل احترام کر دیا، اللہ کے نام کی وجہ سے وہ قابل احترام ہو گیا، شاعر اللہ بن گیا۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ اس جانور کو پورے احترام کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کی سنت کے مطابق اس کو اللہ کے حضور پیش کرو، تمہیں بھلائیوں کی بھلائیاں عطا ہوں گی۔ فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، جب انہیں تم ذبح کرنے لگو، اچھی طرح ان کو کھڑا کر لو، اچھی طرح ان کو باندھ لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب ذبح کرنے کے بعد وہ ٹھنڈے ہو جائیں، ان کا گوشت بنا لو۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اس گوشت میں خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو مانگنے کے لیے آ جائے اس کو بھی دو، لیکن تمہیں معلوم ہے جس کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی اور وہ مانگنے بھی نہیں آیا، اسے ڈھونڈ کر اس کے گھر میں عزت کے ساتھ دے گیا۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اس سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور اس کو بھی کھلاؤ جو مانگنے کے لیے نہیں آیا، کنات کر کے گھر بیٹھا ہے، وَالْمُعْتَرَ، اور اسے بھی دو جو مانگنے کے لیے آیا، اس کو بھی شکوہ شکایت نہ کرو آج کے دن، کہاں تم مانگنے کے لیے آ گئے ہو، خود کیوں نہیں کی۔ منہ اپنی زبانوں کو اللہ کی رضا کے لیے بند رکھو، خوشی سے احترام کے ساتھ اسے دو، جس کو بھی گوشت دینا ہے احترام کے ساتھ دو، شکر کرو کہ وہ لینے کے لیے آ گیا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ جانور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں تمہارے اطاعت گزار بنایا ہے، تمہارے قابو میں دے دیا ہے، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکو، ورنہ تم جانوروں کو قابو نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہم نے تمہیں ان پر یہ استطاعت دی ہے، قدرت دی ہے کہ تم ان کو قابو کر لو، وہ تمہارے قابو میں آ جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے ایک اور بات سن لو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ جو تم قربانی کرتے ہو نا، اس کا گوشت کھاتے ہو، تقسیم کرتے ہو، اس کا خون بہاتے ہو، اللہ کو تمہارے اس گوشت اور خون کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تمہارے اندر کی نیت اور دل کے تقوی کی پوزیشن کیا ہے، کس نیت سے تم یہ کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ تمہاری اٹیچمنٹ میں اخلاص کتنا ہے، اللہ وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کیفیت کو سیدھا کر لو، اپنے اندر کو درست کر لو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تمہارے بہائے گئے خون، تمہارا تقسیم کیا گیا گوشت، کھایا گیا گوشت، یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہاں تمہارے اندر کا تقویٰ، نیتوں کی خوبصورتی، نیتوں کا اخلاص، وہ اللہ کیا ہوتا ہے۔
کذالک سخرھا لکم، یہ جانوروں کی اطاعت گزاری تمہارے لیے اس لیے بھی ہے لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تمہیں اللہ نے جو رہنمائی دی ہے اس رہنمائی میں جانوروں کو ذبح کرتے وقت بھی اللہ کا نام، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام پڑھو، اور عمومی انداز میں بھی ماحول کو اللہ کی تکبیرات سے بھر دو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایام ذی الحج کے ایام ہر طرف اللہ کی کبریائی کا غلغلہ ہو، اور ہر طرف غالب آوازیں جو ہے اللہ کی کبریائی کی ہونی چاہیے۔ وبشر المحسنین، میرے رسول جو یہ لوگ کام کرتے ہیں محسن ہیں، ان محسنین کو خوشخبری سنا دو کہ ان کا رب ان سے راضی ہوگا۔ وبشر المحسنین، آخری آیت ہے اور نچوڑ ہے پورے رکوع کا، غور کیجیے اس پر۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو ایمان والے، سچے ایمان والے اللہ کے لیے میدان عمل میں آ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، بات قربانی کی ہو یا دین کے کسی ایشو کی ہو، یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ ایمان والوں پر آنے والے ہر حملے کو خود روک دیتا ہے، اللہ ان کی طرف سے مدافعت کرتا ہے، اپنے بندے ایمان والے بندوں کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ یہ ہے آخری آیت کا آدھا ٹکڑا، اور آدھا ٹکڑا اور زیادہ بڑا اہم ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ پہلا ٹکڑا تھا اللہ ایمان والوں کی طرف سے ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسرا ٹکڑا ہے کہ ان اللہ لا یحب کل خوار کفور، ایمان والوں اللہ کسی بد دیانت کو پسند نہیں کرتا، ایمان والوں اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے کو پسند نہیں کرتا، نہ کسی بد دیانت، چاہے وہ 1000 نفل اور حجے کرنے والا ہو، کسی بد دیانت کو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کی حفاظت نہیں کرتا، دشمن سے، دشمن اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے کے ساتھ بھی کھڑا نہیں ہوتا، کسی ناشکرے کی بھی حفاظت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یحب کل خوار کفور، اللہ تعالیٰ کسی بد دیانت، خیانت کرنے والا اور کسی ناشکرے اور بد نعمت انسان کو پسند نہیں کرتا۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، یا کریم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ میرے انتہائی پیارے بھائیوں بہنوں، ذی الحج کے یہ دن جو گزر رہے ہیں، اور یہ چند دن گنتی کے دن ہیں، اور پھر 9 ذی الحج آئے گا، اور پھر 10 ذی الحج آئے گا، اور یہ 2 دن جو ہیں ایام تشریق کے ٹاپ کے دن ہیں، درجے کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، مرتبے کے اعتبار سے بھی۔ یوم الحج اور یوم النحر، 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج۔ ذی الحج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، یہ خطبہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں اور مشکات شریف میں موجود ہے، ان الفاظ کے بعد جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، قربانی والے دن
10 ذی الحج کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ میں ارشاد فرمایا. دوسرے لفظوں میں یہ عید کا خطبہ تھا. آپ نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیات یوم خلق اللہ السماوات والارض. لوگوں زمانہ گھوم گھام کے پھر اس حیات پہ اسی شکل پہ آ گیا ہے جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کرتے ہوئے زمین و آسمان کو بنایا تھا. اور اس وقت کے جو حالات تھے وہ حالات بالکل گھوم گھام کے ادھر ادھر سے پھر وہیں آ گئے. پھر فرمایا السنۃ اثنا عشر شہرا فیہا اربعۃ حرم. اللہ نے ایک سال میں 12 مہینے مقرر کیے ہیں جن میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، قابل احترام ہیں، اور کوئی بڑی سے بڑی دشمنی والا بھی ان 4 مہینوں میں کسی دشمن پر بھی کوئی جائز حملہ بھی نہیں کر سکے گا. یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے. ان میں ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے. آپ نے فرمایا یہ لگاتار 3 ہیں، اور پھر چوتھا رجب ہے. وقال ایو شہر ھذا. یہ بات ختم کر کے آپ نے اچانک جملہ فرمایا لوگوں یہ مہینہ کون سا ہے؟ یعنی 4 مہینے بتائے نا پیچھے، حرمت والے 4 مہینوں میں بتا کے پھر فرمایا کہ یہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ حسب عادت لوگوں نے کہا اللہ اور رسول کو. حضور آپ فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ حج کا مہینہ ہے. اور پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ دن کون سا ہے؟ صحابہ نے پھر بھی اسی انداز میں جواب دیا. آپ نے فرمایا ہاں یہ دن 10 ذی الحجہ کا دن ہے. آپ نے فرمایا ایو والا تم آگا جانتے ہو تم کس شہر میں ہو؟ جواب پھر اسی کیفیت میں آیا. تو پھر آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے، حرم میں ہو. یہ تینوں باتیں ارشاد فرما کے آپ نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَإِعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا وَفِي شَهْرِكُمْ هَذَا. جس سٹائل اور طریقے میں یہ بات ہو رہی ہے، اب یقین کیجیے کہ کوئی عربی فرد جو حقیقی طور پر عربی سمجھتا ہے تھوڑے سے وقت میں کمال قسم کی آپ نے بات کی ہے، اور اتنی بڑی بات کو چند الفاظ میں سمیٹ کے رکھ دیا. آپ نے فرمایا تم جانتے ہو جس طرح یہ مہینہ حرمت کا ہے، یہ آج کا دن قابل احترام دن ہے، یہ شہر حرمت والا شہر ہے، حرم کا شہر ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے مال، تمہارے خون، تمہاری عزتیں، تم میں سے ہر ایک کے لیے دوسرے کی عزت، مال اور خون قابل احترام ہے، اور حرام ہے اس کے لیے جس طرح کہ آج کا دن قابل احترام ہے، آج کا شہر یہ قابل احترام ہے، اور آج کا یہ مہینہ قابل احترام ہے. ان تینوں کے احترام کو جس طرح تم سمجھتے ہو اس سے بڑھ کر تمہیں جو میں بات بتا رہا ہوں اس کو سمجھو کہ تمہارے خون آپس میں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام، تمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں، تمہاری جانیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں، اور تمہارے مال آپس میں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں. تو پھر فرمایا وَسَتُلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. تم میں سے ہر ایک نے
اپنے رب کے حضور جانا ہے اور وہاں حاضر ہونا ہے، اور اللہ تمہارے ایک ایک عمل کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ آج میں وقت سے پہلے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، بہت جلد تمہیں اپنے اللہ کے حضور جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر ایک سے یہ سوالات کریں گے۔ کون سے سوالات ہوں گے؟ جان کے بارے میں، خون کے بارے میں، عزت کے بارے میں، مال کے بارے میں، ایک ایک فرد سے، اس کے اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں یہ سوالات ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خبردار رہو، میری بات توجہ سے سنو۔ آپ نے فرمایا، فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، اس دین سے دور نہ نکل جانا، اس کیفیت میں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں ناپنا شروع کر دو، قتل و غارت شروع کر دو، فتنہ و فساد کا شکار ہو جاؤ۔ یہ وہ گمراہی ہے جس سے میں وقت سے پہلے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنی حفاظت کرنا اور اپنے دین کی حفاظت کرنا۔ اللہ البلغ تو یہ جملے کہہ کر آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے یہ پیغام اللہ کا تم تک پہنچایا ہے، دین پہنچایا؟ قالوا نعم، سب کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول آپ نے بالکل پہنچا دیا۔ قال اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہے کہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا۔ اور پھر آپ نے آخری جملہ ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، لوگوں جو میری بات سن رہے ہو، یہاں حاضر ہو، تم پر یہ فرض ہے کہ میری ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہیں، آنے والی نسلوں تک پہنچاؤ۔ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ او عام سامع، بعض اوقات بات سننے والا جو ڈائریکٹ سن رہا ہے اس سے زیادہ حفاظت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بات جس تک پہنچائی جا رہی ہے تو وہ اس کی زیادہ حفاظت بھی کرتا ہے اور زیادہ توجہ کے ساتھ آگے کو پہنچاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے میری ان باتوں کو آگے نسل در نسل پہنچاتے رہو۔ دوسرے الفاظ میں قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس پر یہ فرض ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق اس دین کو دوسروں تک پہنچائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس مبارک خطبے کا پورا لب لباب دو باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات، امت مسلمہ کا ہر فرد، امت مسلمہ کی ہر خاتون، قابل احترام خاتون، ہر فرد اس بات کا پابند ہے کہ جس طرح وہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اس طرح اپنے بہن اور بھائی کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ بددیانت اور خیانت کار لوگوں کی طرح دوسرے کے مال میں بددیانتی اور خیانت کاری اور چوری اور ڈاکہ زنی نہ کرے۔ جس طرح وہ چاہتا ہے کہ میری عزت رہے، میری ماں کی عزت، میری بہن کی عزت، میری بیٹی کی عزت، میری بیوی کی عزت، یہ ساری قابل احترام ہیں۔ اپنے حوالے سے جو سوچ ہے اس کی، تو پھر اس کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی بہن کی بیٹی، اس کی ماں، اس کی بیوی اور اس کی بہن کی عزت، اس کا احترام، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی بیوی کی طرح ان کا احترام کرے اور اسی کیفیت میں زیادہ عزت اور احترام کے ساتھ ذمہ داری کا ثبوت دے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ
خصوصاً یہ ارشاد فرمایا خون بہانے سے پرہیز کرو، خون بہانے، دماغوں کے الفاظ الگ سے بتائے. اور قرآن مجید میں یہ الفاظ آتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس بندے نے جان بوجھ کر قتل عمد، جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیا، فَجَزَاؤُ جَہَنَّمْ، اس کی جزا جہنم ہے، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. میں تو اس پر لعنت ہے، دنیا والوں کی بھی لعنت ہے اور فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں. وہ ملعون شخص ہے جس نے مسلمان کے خون کو اپنے ہاتھوں سے حلال کیا، مسلمان کی عزت کو تاراج کیا، مسلمان کے مال کو تاراج کیا. میرے بھائیو یہ دوہرا گناہ ہے، دوہرا گناہ ہے. ایک بندہ بندے کا مجرم ہے، دوسرا اللہ کا مجرم ہے. حقوق العباد میں دوہرا گناہ. اور آج 40 50 60 70 80 90 عمریں ہو گئی ہیں اور پھر بھی ہوس ختم نہیں ہو رہی، ہوس نہیں ختم ہو رہی. پیسہ اکٹھا کرنے کی ہوس ہے، مربوں کی تعداد، کناروں کی اور ایکڑوں کی تعداد بڑھانے کا ایک ہوس ہے جو مسلسل چل رہی ہے. اس ہوس کی پوزیشن ہے، اسٹیٹس کی ہوس ہے. میرا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، لیکن میں وہاں پہنچ جاؤں جہاں لوگ آ کر مجھے سلامیں کریں اور جہاں لوگوں سے اوپر بڑی کرسی پہ میں بیٹھا ہوں اور لوگ میرا حکم سننے کے لیے انتظار کریں. لیکن میرے بھائیوں، قبر کی مٹی نہ تو گورنر صاحب کو بخشے گی، نہ صدر محترم کو بخشے گی، اور نہ وزیر اعلیٰ صاحب کو، اور نہ وزیر اعظم صاحب کو. باقی کام سارے نیچے ہیں، وہ پہلے ہی اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، ہمیں ضرورت، سب سے زیادہ ضرورت ہے اس عمر کی کہ ہم آخرت کی تیاری کرتے ہوئے نکل آئیں اس چکر سے. اس چکر میں شیطان نے مسلسل ہمیں ڈالا ہوا ہے. ہم دوسروں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، برائی کرتے ہیں، پیسہ لگا کر برائی کرتے ہیں، پیسہ لگا کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور اللہ کی فرما برداری کے ذرائع مفت موجود ہیں، وہ مفت ذرائع سے اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ ہم جب نیکی کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو شیطان پھر بھی ہماری اس نماز کو بھی ریاکاری کا رنگ دے دیتا، اور جب ہم نکلتے ہیں تو خالی جھولی خالی لے لیتے ہیں. قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں تو ذہن میں ریاکاری کی کیفیت پہلے شیطان بٹھا دیتا. فوٹویں بنا بنا کر، تصویریں بنا بنا کر ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم یہ قربانی کریں. اور پھر جب ذبح ہوتی ہے قربانی، اور پھر جب اوپر سارا نظام بنتا ہے، پھر بھی ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو بکرا ہم نے کیا ہے وہ انہوں نے نہیں کیا، وہ ان کے بساط بھی نہیں. میرا بکرا جو 1.5 لاکھ کا تھا، اس نے تو 50,000 بھی نہیں بھرے. میں نے تو 1.5 لاکھ بھرا، اور یہ جو میں نے خریدا بکرا اس کا مقابلے میں کوئی چیز نہیں. لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے، اگر میں نے 1.5 لاکھ خرچہ ہے تو وہ کسی کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے تھا. تو پھر مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے اتنے کا دیا.
اسی طرح میرے بھائیوں، اپنی قربانی کی خود خدمت کرنا، اچھی قربانی لینا، اس کی خود خدمت کرنا، ذبح کے وقت اپنے ہاتھ سے قربانی ذبح کرنا، بجائے اس کے کہ ہم کسی ٹھیکیدار کو بلوا کے اس سے ذبح کروائیں، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی کوشش کرنا، سوائے اس کے کہ کوئی مجبوری ہو۔ پھر اس کے گوشت کا اہتمام کرنا، اپنی ضرورت کا گوشت رکھنا، اور تقوی کی علامت یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ گوشت جو لوگ پہنچا دیا جائے برباد۔ ہم بعض اوقات یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ جو آنے والے ہیں اس کی جھولی دیکھو کتنے کلو اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے، اس نے جو کلو اکٹھا کیا ہوا ہے یہ کئی سالوں کے بعد ہو سکتا ہے اس کو کلو 2-4 کلو اس نے 5 کلو اکٹھا کر دیا ہو، لیکن وہ کئی سالوں کے بعد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اگر مجھے ہر روز دیتا ہے تو پھر مجھے اس حوالے سے اپنے ذہنوں کو کھلا کرنا چاہیے، وسعت دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ میں یہ نظر رکھوں۔ اللہ نے فرمایا جو آ جائے مانگ لے اسے دے دو، 1 2 2-4 بوٹیاں دو، جو بھی تمہاری وسعت ہے اپنی وسعت کے مطابق دو، احترام کے ساتھ اسے۔ اسی طرح یہ بھی بعض اوقات کرتے ہیں کہ جو جانور کی کھال ہے بعض اوقات ہم اس کو مزدوری میں کسائی کو دے دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ یا تو کھال خود اتاری جائے اگر اتارنے کا طریقہ ہے، نہیں ہے تو جس نے اتاری ہے اس کو اس کی مزدوری دی جائے۔ اور جس طرح قربانی اللہ کی راہ میں ہے اسی طرح کھال بھی اللہ کی راہ میں مخلص جگہ پر دی جائے جہاں کھال کا استعمال خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کا بھی اہتمام کیا ہے۔ یہ باتیں یہ چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی اہم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن، حشر کے دن، جس نے خالصتاً اللہ کی راہ میں قربانی دی ہوگی وہ قربانی کا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے اس مالک کو اپنے اوپر بٹھا کر جہنم سے بچا کر لے کے جائے، جنت میں لے کے جائے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں جو ریاکار ہوگا حشر کے دن، اس ریاکار کو دنیا کے سامنے وہی قربانی کا جانور اپنے سینگوں سے اور اپنے پاؤں سے روندے گا دنیا کے سامنے۔ اس ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنے آپ کو مخلص اللہ کے ساتھ مخلص کریں، اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کریں، اور پھر اپنے آپ کو مخلص اللہ کے مخلص بندوں کی طرح اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اس دنیا اور آخرت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کی طرف سے اس